السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم۔ سورہ لقمان آیت نمبر 10۔ پیارے سامعین، درس قرآن کے اس پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ ابھی میں نے جو آیت آپ کے سامنے پیش کی ہے وہ آیت سورہ لقمان کی آیت نمبر 10 ہے۔ پیارے سامعین، سب سے پہلے ہم اس آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے پیدا کیا، تم انہیں دیکھ رہے ہو، اور اس نے زمین پر پہاڑوں کو ڈال دیا ہے تاکہ وہ تمہیں ہلا نہ سکے، اور ہر طرح کے جاندار زمین پر پھیلا دیے، اور ہم نے آسمان سے پانی برسا کر زمین میں ہر طرح کے نفیس جوڑے اگائے لگا دیے۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہوا۔ اب اس آیت کا ہم معنی اور مفہوم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے استعمال کیا ہے کہ وَأَنزَلْنَا، سب سے پہلے کہا خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا۔ اللہ رب العالمین نے آسمان کو بغیر ستونوں کے پیدا کیا ہے جسے تم دیکھ رہے ہو۔ عمد کا مطلب ہوتا ہے ستون، یعنی وہ اللہ رب العالمین نے آسمان کو بغیر ستون کے پیدا کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس آیت کے اس حصے کے تفسیر میں مفسرین کرام کے یہاں دو طرح کے آراء پائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلی رائے یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آسمان کو بغیر ستون کے پیدا کیا ہے، ایک رائے یہ ہے۔ اور ایک رائے یہ ہے مفسرین کی، یعنی رائے نمبر 2، کہ اللہ رب العالمین نے آسمان کو پیدا کیا اور آسمان کو ستونوں کے سہارے روک بھی رکھا ہے، لیکن وہ ستون اس طریقے سے ہیں کہ اسے انسان دیکھ نہیں سکتا ہے، وہ ستون انسان کو دکھائی نہیں دیتے ہیں۔ تو یہ اس آیت کے اس ٹکڑے کا 2 معنی ہوا، لیکن جو معنی راجح اور اسی طریقے سے اقرب الی الصواب معلوم ہوتا ہے، وہ معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آسمان کو بغیر ستون کے ہی پیدا کیا ہے، اس میں سرے سے ستون وغیرہ کوئی بھی چیز ہے ہی نہیں۔ ایسی طریقے سے اس رائے کی تائید اللہ رب العالمین کے اس ارشاد سے بھی ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ حج آیت نمبر 65 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اور اس نے آسمان کو روکے رکھا ہے کہ وہ زمین پر گر جائیں، إِلَّا بِإِذْنِهِ، مگر اس کی اجازت کے، یعنی یہ آسمان اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے، یا یہ کہ یہ زمین پر گر نہیں سکتے ہیں۔ ہاں، جب اللہ رب العالمین کی اجازت ہوگی تو یہ آسمان زمین پر گر جائیں گے۔ یہ اس آیت کا معنی ہوا۔ تو راجح معنی یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے آسمان کو بغیر ستون کے، بغیر کسی چیز کے سہارے کے روکے رکھا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اس زمین پر پہاڑوں کو
گاڑ دیا ہے، ان تمید بکم یعنی ان لا تمید بکم، تاکہ وہ تمہیں لے کر کے ہل نہ سکے۔ اب یہاں پر حکمت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے پہاڑوں کو زمینوں پر کس وجہ سے گاڑ رکھا ہے، اس میں حکمت کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو دیکھیں ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے، ان الارض موضوعۃ علی الماء فإنه جميع جوانب الارض من كل ناحية ماء والجسم اذا وضع في الماء يتحرك فَإِذَا كَانَ لَابُدَّ شَيْءٍ يَحْفَظُ تَوَازُنَهُ، یعنی ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے، چونکہ یہ پوری کی پوری زمین پانی پر ہے، یعنی پانی کے اوپر یہ پوری کی پوری زمین ہے، اور اسی طریقے سے اس زمین کے ارد گرد بھی پانی ہی پانی ہے، اور یہ چیز معلوم ہے کہ جب کوئی چیز پانی پر ہوتی ہے، جب کوئی چیز پانی کے اوپر ہو تو وہ چیز ایک جگہ ٹھہر نہیں سکتی ہے، وہ ہمیشہ حرکت کرے گی، ہلے گی، یتحرک یعنی حرکت کرے گی۔ تو جس طریقے سے، لیکن اسی چیز کو اگر ہم روکنا چاہتے ہیں کہ وہ چیز حرکت نہ کرے، اس پانی پر ایک ہی جگہ ٹھہری رہے، تو اس کے لیے ہمیں اس کے اوپر کوئی وزنی چیز رکھنی ہوگی تاکہ وہ چیز حرکت نہ کرے۔ تو اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے زمین کو پیدا کیا، اور یہ پوری کی پوری زمین پانی پر ہے۔ اب اگر اس کے اوپر کوئی ایسی چیز نہ ہوتی وزنی تو یہ زمین حرکت کرتی اور اس سے انسانوں کو نقصان ہوتا، کافی نقصان ہوتا۔ تو ان پہاڑوں کو اتنے وزنی ہیں، مختلف مقامات پر اللہ رب العالمین نے گاڑ دیا ہے تاکہ اس سے انسانوں کو نقصان نہ پہنچے اور یہ زمین حرکت نہ کرے، اپنی جگہ پر بالکل ٹھہری رہے۔ تو یہ حکمت ہے پہاڑوں کو پیدا کرنے کا اور اسے زمین پر گاڑنے کا۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ہر طرح کے جانور روئے زمین پر پیدا کر رکھے ہیں، ہر طرح کے جانور ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کچھ تو اس طرح کے ہوتے ہیں جو جانور کہ جنہیں انسان کھاتا بھی ہے، اور اسی طریقے سے ان پر بوجھ وغیرہ بھی لادتا ہے۔ مثلا اونٹ کو انسان کھاتا بھی ہے اور اس پر سواری بھی کرتا ہے، اور اسی طریقے سے اپنا ساز و سامان بھی لادتا ہے۔ اور کچھ جانور ایسے ہیں کہ جنہیں انسان صرف کھا سکتا ہے، ان پر سواری وغیرہ یا اپنا سامان وغیرہ نہیں لاد سکتا ہے۔ جیسے مثلا آپ بکری لے لیں، یا اسی طریقے سے اور بھی جو جانور ہیں ان کو انسان صرف کھاتا ہے۔ اس طرح کے اور بھی ہیں کہ انہیں صرف انسان کھاتا ہے لیکن ان پر سواری وغیرہ نہیں کر سکتا۔ لیکن اس کے بھی بالمقابل کچھ جانور ایسے ہیں جو انسان کو تکلیف پہنچاتے ہیں، انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں، جیسے سانپ، بچھو وغیرہ۔ پھر آپ کہیں گے ان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ اونٹ کے بارے میں آ گئی بات سمجھ میں کہ اس میں انسان کا فائدہ ہے، اسی طریقے سے بکری وغیرہ اس میں انسان کا فائدہ ہے، لیکن سانپ اور بچھو وغیرہ اس میں انسان کا فائدہ کیا ہے؟ جی یہاں پیارے سامعین، اللہ رب العالمین نے سانپ اور بچھو کو اس وجہ سے پیدا کیا۔ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں یہ حکمت بیان کیا ہے کہ جب یہ سانپ اور بچھو جب انسان کو کاٹتے ہیں، یا اسی طریقے سے یہ بچھو جب انسان کو ڈنک مارتا ہے تو اس ڈنک کی وجہ سے، اس کے کاٹنے کی وجہ سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے، اور یہ سانپ، بچھو یا اور بھی جو نقصان پہنچانے والے جانور ہیں، یہ بھی اللہ رب العالمین کی
مخلوقات میں سے، تو انسان اندازہ لگائے کہ یہ ایک چھوٹی سی مخلوق ہے اور اس کے کاٹنے کی وجہ سے انسان کو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ اسے فوراً ہاسپٹل لے کر جانا پڑتا ہے، اور کبھی کبھار تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کا انتقال بھی ہو جاتا ہے، اس قدر انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو انسان سوچے کہ جب اس سانپ کے کاٹنے کی وجہ سے، اس بچھو کے کاٹنے کی وجہ سے اس سے جو تکلیف ملتی ہے وہ تکلیف انسان کے برداشت سے بالکل باہر ہوتی ہے، تو انسان سوچے اللہ رب العالمین نے جہنم کو پیدا کیا ہے، اور یہ جہنم بھی اللہ رب العالمین کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، اس کی تکلیف کتنی خطرناک ہوگی، اسے یہ انسان کس طریقے سے برداشت کرے گا۔ لہذا یہ چھوٹی سی تکلیف سے انسان عبرت حاصل کرے اور اپنے آپ کو گناہوں سے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے روکے رکھے اور زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرے۔ تو ایک حکمت ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ذکر کی ہے، اور اسی طریقے سے ایک حکمت اور ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے، وہ حکمت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ایک طریقے سے یہ بتلانا چاہتا ہے کہ اے انسان خود سوچو کہ جب تمہیں کسی ملک کا، کسی حصے کا بادشاہ بنا دیا جاتا ہے، حکمراں بنا دیا جاتا ہے، تم اس پر اتراتے ہو، اس پر ناز کرتے ہو، جبکہ یہ ایک چھوٹی سی مخلوق اگر تمہاری ناک میں آ جائے، تمہارے اندر گھس جائے، تو تم کس قدر پریشان ہو جاتے ہو۔ تو ایسا تم ہرگز نہ سوچو کہ میں ہی سب سے بڑا ہوں۔ ایک چھوٹی سی مخلوق تمہارے ناک کے اندر، تمہارے اندر گھس جائے تو پھر تم کس قدر پریشان ہو جاتے ہو، تمہیں کس طرح کی پریشانیاں جھیلنی پڑتی ہیں، خود اندازہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین اپنی قدرت کا اظہار کرنا چاہتا ہے، اس وجہ سے اس طرح کی چیزیں اللہ رب العالمین نے پیدا کی ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، من السماء وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج کریم، اور اللہ رب العالمین نے آسمان سے بارش نازل کیا، اور یہ کہ اس میں ہر طرح کے جوڑے، عمدہ جوڑے اللہ رب العالمین نے پیدا کیے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے اس زمین پر بارش نازل کر کے طرح طرح کے اناج، میوے، گلے انسانوں کے لیے پیدا کیے۔ تو اس سے انسان کو ایک طرح سے سبق حاصل کرنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین سے زیادہ قریب ہونے کی کوشش کرنا چاہیے، چونکہ اللہ رب العالمین ہی ساری چیزیں انسان کو عطا کرتا ہے۔ ہر طرح کی نعمت اللہ رب العالمین نے جو ہمیں دی ہوئی ہے یہ اسی کی ہے، تو جب وہ ہم پر انعام و اکرام کرتا ہے تو اس سے ہمیں زیادہ سے زیادہ قربت حاصل کرنا چاہیے اور اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اتباع اور پیروی کی توفیق دے، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما لے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔